اب میں بہت زیادہ پریشان تھا کہ میں زارا اور ناز کے چکر میں یہ کس چنگل میں پھنس چکا ہوں۔ پیسے ویسے تو سب مل ہی رہے تھے، لیکن جان کو بھی ان کے ساتھ خطرہ تھا، کیونکہ یہ میرے گھر والوں تک کی مجھے دھمکی دے رہے تھے۔ ناز مجھے جو آج دھمکی دے کر گئی تھی، اس کے بعد میں بہت زیادہ گھبرا گیا تھا، اور اب میں اس سب سے کچوا گیا تھا اور ان سب سے مجھے گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ یہ بات الگ ہے کہ جب وہ دونوں میرے سامنے آتی اور مجھ سے تعلق قائم کرتی تو مجھے بھی اچھا لگتا اور مزہ آتا تھا، لیکن اب یہ مزہ میرے لیے سزا میں بدلتے جا رہا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کس طرح سے اس چنگل سے باہر نکلوں، لیکن کرتا بھی تو کیا کرتا۔ میرے گھر کے خرچے، میرے کام بند ہو جانا اور سب چیزوں کے چلتے مجھے ان پیسوں کی سخت ضرورت تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ ایک دن تو میں کیسے تیسے کر کے نکال لیا، بخار کا بہانہ کر کے، لیکن دوسرے دن میری طبیعت اچھی تھی اور اس دن میں باہر بھی نکلا تھا اور گھوم پھر کر گھر بھی آیا تھا۔ سوچ رہا تھا کہ اب میں ان سب سے کیسے باہر نکلوں، اور اگر آج رات کو زارا اور ناز آتی ہیں تو میں کیا کروں، کس طرح سے بہانہ بناؤں، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ لیٹے لیٹے شام ہو گئی اور پھر رات ہو گئی۔ پھر سے مجھ پر وہ خوف طاری ہونے لگا۔ میں سوچنے لگا کہ اب زارا اور ناز میں سے کون آئے گا اور کون مجھے نوچے گا، کیونکہ ان کا روز کا ایک کے بعد ایک نمبر تھا۔ کبھی زارا آتی تو کبھی ناز آتی اور مجھے نوچتی اور طرح طرح سے مجھے یوز کرتی، میرے ساتھ ہم بستری کیا کرتی۔ جیسے ہی میں ابھی یہ سب سوچ ہی رہا تھا کہ تبھی مجھے پھر سے دھوئیں کا غبار اٹھتا ہوا دکھا، اور آج زارا یا ناز اکیلی نہیں بلکہ دونوں ایک ساتھ آئی تھی۔ دونوں آ کر مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی اور کہنے لگی، چلو نا عزم، آج ہم کچھ نیا کرتے ہیں، آج ہم دونوں ہی تمہارے ساتھ تعلق قائم کرتے ہیں۔ میں نے کہا، تمہارا کیا مطلب ہے، اور یہ سب مجھے اچھا نہیں لگتا، تم مجھے آخر سمجھ کیا رہی ہو؟ زارا نے کہا، دیکھو، ناز نے کل تمہارے اوپر کتنا رحم کھایا اور تمہیں چھوڑ کر چلی گئی کیونکہ تمہاری طبیعت خراب تھی۔ اب آج میرا نمبر ہے، لیکن ناز کو کل کچھ نہ ملا تو تمہیں ناز کو بھی آج خوش کرنا ہوگا، نہیں تو یہ برا مان جائے گی، اور اگر یہ برا مان گئی تو تمہیں پتہ ہے نا یہ کیا کیا کر سکتی ہے۔ اب مجھے تو کپ کپی طاری ہو چکی تھی۔ میں ڈر رہا تھا کہ یہ میں کس جال میں پھنس گیا ہوں، اور میں نے آخر کیوں اپنی نفس کو نہ مارا اور اس چیز میں مبتلا ہو گیا۔ اب یہ دونوں کس طرح سے مجھے اور میرے جسم کو یوز کریں گے یہ تو میں بھی نہیں جانتا تھا۔ دونوں آگے بڑھ رہی تھی۔ میں ان سے کہہ رہا تھا کہ ناز یا زارا، تم میں سے کوئی بھی آج مجھ پر رحم کھاؤ، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ دونوں یہاں سے چلے جاؤ، میں آج کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ناز کہنے لگی، کل بھی تم نے بہانہ کر لیا تھا، آج تمہارا بہانہ نہیں چلے گا، اور اگر تم نہ مانو تو پھر دیکھو ہم کیا کرتے ہیں۔ میں بیچارہ مجبوری کے ہاتھوں ان کے ہاتھ یوز ہو رہا تھا، اور آج پھر سے وہ دونوں میرے لیے، مجھے تڑپانے کے لیے، مجھے نوچنے کے لیے تیار تھی۔ اس کے بعد زارا اور ناز نے مجھے رات بھر پریشان کیا اور مجھے طرح طرح سے یوز کرتی رہی۔ دونوں نے مل کر رات بھر مجھے اس طرح سے نوچا اور اس طرح سے یوز کیا کہ میں لفظوں میں اسے بیان بھی نہیں کر سکتا تھا۔ سارے کپڑے میرے پھاڑ چکی تھی وہ دونوں مل کر۔ رات بھر کبھی ناز تو کبھی زارا مجھے یوز کرتی رہی، مجھ سے ہم بستری کرتی رہی، اور مجھے انہوں نے اس طرح سے ادمرا کر دیا کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ میرے پورے جسم پر ناخنوں کے اور دانتوں کے نشان تھے، اور میں پوری طرح نڈھال ہو چکا تھا۔ کپڑے بھی میرے وہ پھاڑ کر جا چکی تھی۔ صبح جیسے تیسے کر کے ادمری حالت میں اٹھا، میں نے کپڑے وغیرہ بدلے، غسل کیا اور نماز فجر پڑھنے کے لیے میں کھڑا ہو گیا۔ پاؤں میرے کپ کپا رہے تھے۔ میں اس حالت میں تھا کہ بیمار ہونے کے بعد بھی میں ان لوگوں کو اپنے جسم کو یوز کرنے سے، استعمال کرنے سے منع نہیں کر پا رہا تھا، اور اب میرا مزہ پوری طرح سے سزا میں بدل چکا تھا۔ دونوں نے مجھے پوری طرح سے نڈھال کر دیا تھا، اور اب وہ دونوں جا چکی تھی۔ میں رب کریم کی بارگاہ میں کھڑا ہوا نماز کے لیے، اور نماز ادا کر کے میں گڑ گڑا کر اپنے رب کی بارگاہ میں رو رو کر دعائیں کرنے لگا۔ اے پروردگار، تو رحیم اور کریم ہے، تو ہی مجھے اس مشکل سے نکال سکتا ہے، مجھے کوئی راہ بتا تاکہ میں ان جن زادیوں کے چنگل سے نکل سکوں۔ میں بہت گھبرا چکا تھا اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا سوائے اللہ کے میرا کوئی مددگار نہیں تھا۔ گھر والوں کو بتانا میں نے مناسب نہیں سمجھا، ایک تو وہ پریشان ہوتے، دوسرا ان کو بھی نقصان پہنچا سکتی تھی وہ دونوں۔ میں بھی دعا کر کے گڑگڑا کر رو رو کر دعا کر ہی رہا تھا، تبھی اچانک مجھے میرے دوست کا خیال آیا، جس نے مجھے ایک بار ایک پیر صاحب کا پتہ دیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ یہ آسیب وغیرہ کا علاج بھی کرتے ہیں، اور جو لوگ ہوا بلا کے چنگل میں آ جاتے ہیں، لپیٹ میں آ جاتے ہیں، یہ ان کو ٹھیک بھی کر دیتے ہیں۔ جیسے ہی مجھے اس کا خیال آیا، میں اب اس کے پاس جانے کا انتظار کرنے لگا۔ صبح فجر میں مجھے نماز پڑھتا دیکھ میری امی بہت خوش ہو رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ لڑکا سدھر گیا ہے۔ انہیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ لڑکا ان کا کس مشکلات سے گزر رہا ہے اور کس کس چنگلات میں پھنسا ہوا ہے۔ کوئی بھی نہیں ایکسپیکٹ کر سکتا تھا کہ میں دوسری دنیا کی مخلوقات کے چنگل میں ہوں، کیونکہ میں رہتا ایسا تھا جس سے دیکھ کر کوئی جج نہیں کر سکتا تھا کہ میرا کوئی افیئر بھی ہو۔ بہرحال اب میں بس دن کے
12 بجنے کا انتظار کر رہا تھا۔ میرا دوست نائٹ ڈیوٹی کرتا تھا اور صبح ہی گھر آتا تھا تو آ کر سو جایا کرتا تھا۔ 12-1 بجے اس کے اٹھنے کا ٹائم تھا۔ میں ظہر کی نماز پڑھنے مسجد گیا کیونکہ میرا دوست مجھے وہیں پر مل سکتا تھا، وہ 5 وقتہ نمازی تھا۔ ظہر کی نماز میں جیسے ہی میری اس سے ملاقات ہوئی اور ہم نماز پڑھ کر باہر نکلے تو میں نے اس سے ساری باتیں شیئر کی کہ بھائی مجھے ایسا لگتا ہے میرے اوپر کسی نے کچھ کر دیا ہے، تو وہ پیر صاحب کا پتہ بتا رہا تھا نا؟ تو شاذل بولا کہ ہاں وہ تو بہت مانی ہوئی ہستی ہیں اور وہ ہر چیز کا علاج کر دیتے ہیں، کوئی بھی روحانی امراض ہو، روحانی بیماری ہو تو انسان کو وہ شفایاب کر دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ ان کے پاس ایسا علم ہے اور قرآنی آیات ہیں کہ وہ ہر کسی کو اچھا کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اور وہ جن جنات ہوا بلا کا بھی علاج کرتے ہیں۔ میں نے کہا بس اسی ٹائپ کا کچھ پریشانی ہے، مجھے تو ان کے پاس لے چل سکتا ہے کیا؟ وہ کہنے لگا بالکل میرے بھائی چلو۔ میں اس کے ساتھ یعنی شاذل کے ساتھ ان پیر صاحب کے یہاں گیا۔ آپ یقین نہیں مانیں گے کہ پیر صاحب کے یہاں جاتے جاتے مجھے اتنی گھبراہٹ ہونے لگی جیسے مانو میں رستے میں سے پلٹ جاؤں اور واپس گھر چلا جاؤں۔ میں نے شاذل کو 1-2 مرتبہ یہ بھی کہا شاذل نہ جانے کیوں مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے، اور جیسے ہی ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں مجھے گھبراہٹ بڑھتی جا رہی ہے۔ شاذل کہنے لگا تو ایک کام کر ٹھنڈا پانی پی لے۔ ہم نے ایک ایور فریش کی دکان سے پانی کی بوتل لی، میں نے تھوڑا پانی پیا، تب جا کر مجھے تھوڑا سکون ملا، لیکن گھبراہٹ مسلسل ابھی بھی جاری تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں بار بار یہ سوچ رہا تھا کہ میں گھر چلا جاؤں۔ پتہ نہیں کیوں مجھے وہ پیر صاحب کے یہاں جانے کا بالکل بھی من نہیں کر رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کوئی انجانی طاقت مجھے وہاں جانے سے روک رہی ہے۔ بہرحال آدھا گھنٹے کی مسافت کے بعد میں ان پیر صاحب کے یہاں پہنچ ہی گیا۔ میرا دوست شاذل مجھے لے کر ان کے پاس گیا۔ وہ ایک ویرانے جنگل میں ایک کٹیا لگائے بیٹھے ہوئے تھے، ایسا جنگل جہاں پر کوئی آتا جاتا نہ ہو۔ میں نے شاذل سے پوچھا شاذل یہ پیر صاحب اتنی ویرانی جگہ پر کیوں ہیں؟ تو وہ کہنے لگا انہیں عبادت پسند ہے اور لوگوں سے زیادہ ملنا جلنا پسند نہیں۔ اگر کوئی پریشان حال آتا ہے تو اس کے لیے دعا فرما دیتے ہیں اور اس کا علاج کر دیتے ہیں، اس کے علاوہ یہ کچھ نہیں کرتے، انہیں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا ذوق و شوق ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ ہم اندر گئے، جیسے ہی اندر داخل ہوئے پتہ نہیں کیوں مجھے چکر اور بھناٹی آنے لگی، مجھے بالکل وومیٹنگ ٹائپ ہونے لگا اور مجھے گھبراہٹ بہت تیز ہونے لگی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوگا۔ پیر صاحب کے پاس مجھے لے جایا گیا تو نہ جانے مجھے کیسی بے ہوشی طاری ہوئی کہ اس کے بعد سیدھے میری آنکھ جب کھلی تو میرے پاس میرا دوست شاذل بیٹھا ہوا تھا اور میں پیر صاحب کے سامنے لیٹا ہوا تھا۔ پیر صاحب کی طرف میرا سرہانہ تھا اور پیر دوسری طرف۔ پیر صاحب سر پر کچھ پڑھ کر دم کر رہے تھے اور مسلسل مجھے پانی کا چھڑکاؤ کیا جا رہا تھا تاکہ میں ہوش میں آ جاؤں۔ بہرحال جیسے ہی میں ہوش میں آیا میں پیر صاحب کے سامنے ادب سے بیٹھ گیا۔ میں نے ان سے پوچھا پیر صاحب مجھے کیا تکلیف ہے؟ تو پیر صاحب نے میرے بنا بتائے ہی مجھ سے کہہ دیا کہ وہ دونوں تمہیں جس طرح سے استعمال کر رہی ہیں ان قریب وہ تمہیں پوری طرح سے ادمرا کر کے مرنے کی حالت میں چھوڑ جائیں گی اور اس کے بعد کسی دوسرے کو شکار کریں گی۔ ان کو صرف اور صرف تمہارے جسم سے مطلب ہے بیٹا، اور تمہیں اب بچانے کے لیے بہت محنت کرنا ہوگی۔ ان سے بچنا ہے تو تمہیں ہمارے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرنا ہوگا۔ میں نے کہا کیا راستہ ہے اور کیا عمل کرنا ہوگا؟ تو پیر صاحب بولے اس کا ایک سٹوری ہم دیکھیں گے اس کے اگلے پارٹ میں۔